تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو قوم، جو فرد، جو ملک اس میں مبتلا ہوگا، اللہ اس کے بدلے 5 عذاب بندوں پہ مسلط کریں گے۔ 5 گناہ ایسے ہیں جس میں بھی وہ ہوں گے، جو بھی اس میں مبتلا ہوگا، فرمایا 1 ہے تو 1 عذاب، 2 ہے تو 2، 3، 4، 5، اور جس میں 5 کی 5 بیماریاں ہیں اللہ 5 عذاب اس پہ مسلط کریں گے۔ دنیا رہے یا نہ رہے، اللہ نے اپنے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہونے دینا۔ سمجھ رہے ہو بات یا نہیں؟ سورج کے چڑھنے میں شک ہو سکتا ہے مگر حضور کے فرمان میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ حضور کا فرمان اتنا سچا ہے۔ تو اب آپ سن لیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، عہد توڑتی ہے، اللہ دشمن کو اس پہ مسلط کر دیتا ہے، دشمن کا خوف اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم عہد شکنی کرے، اور آج تو یہ جملہ بن گیا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ہے، یعنی وہ پہلے تو جھوٹ تھا نا جی، پھر اس کا نام آ گیا سیاسی بات ہے جی، پھر آ گیا جی کاروباری بات ہے، اب ہم نے اور ترقی کی تو کہتے ہیں یہ یو ٹرن ہے، اور ترقی ہو گئی نا، اب کوئی اور چیز آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ جو عہد شکنی کرے، وعدہ خلافی کرے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ دشمن کا خوف اس پہ مسلط کرے گا۔ آئیے من حیث القوم، ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے، اللہ سے مانگا تھا یہ ملک دے دیں، ہمارے بڑوں نے کس لیے مانگا؟ روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں، مولا تو خطہ دے دے، ہم تیرا قانون یہاں پہ نافذ کریں گے۔ کیوں جی مانگا تھا یہ نہیں اس لیے، یہ پاکستان اس لیے بنا تھا یہ نہیں، یہ قربانیاں اس لیے دی گئیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور ہم نے کیا بنا دیا؟ ٹھگی ماری تے راہ پیا۔ کیا بنا دیا ہم نے؟ ٹھگی ماری راہ پیا، بس۔ تو ہم نے وعدہ خلافی کی ہے اللہ سے، پوری قوم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، ہم تو اسلام پسندوں کو ووٹ دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے ایک دن ایک دوست سے کہا اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھے ووٹ دے دیں گے؟ کہتا جی ووٹ آپ کو کیا دیں، آپ نے تو ہار ہی جانا ہے۔ میں نے کبھی میں کھڑا بھی نہیں ہوا، پہلے ہی ہار گیا ہے۔ یعنی ہماری سوچ یہ ہے، ہم نے جس مقصد کے لیے ملک بنایا، ہم اس مقصد کے لیے ووٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے دشمنوں کا خوف پوری قوم کے اوپر مسلط کر دیا۔ کہیں IMF کا خوف ہے، کہیں تمہیں امریکہ کا خوف ہے، کہیں تمہیں دنیا کی ٹیکنالوجی کا خوف ہے۔ یہ اس لیے خوف مسلط ہیں کہ ہم نے من حیث القوم اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے، اور اللہ فرماتے قانون وہی ہے جو وعدہ خلافی کرے گا دشمنوں کا خوف ان کے اوپر مسلط رہے گا۔ اور شرم نہیں آتی، ایٹمی ملک ہے، فوج ہماری دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، اتنی تعداد کے اندر، اس کے باوجود دشمنوں کا خوف ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ کوئی کہتا ہے جی یہ کریں گے تو IMF ناراض ہو جائے گا، بجلی کا ریٹ نہیں بڑھائیں گے تو IMF ناراض ہو جائے گا، پیٹرول کا ریٹ نہیں بڑھائیں گے IMF ناراض ہو جائے گا، ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے یہودی ناراض ہو جائیں گے، ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ دشمنوں کا خوف نہیں تو بتاؤ پھر اور ہے کیا؟ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ تو جب ہم وعدہ خلافی کریں گے دشمنوں کا خوف مسلط ہوگا، اور یہ بات میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ میں اور آپ وعدہ خلافی کریں گے، مقامی دشمنوں کا خوف مسلط ہو جائے گا، رشتہ دار دشمنوں کا خوف مسلط ہو جائے گا، پڑوسی دشمنوں کا خوف مسلط ہو جائے گا، چور ڈاکوؤں کا خوف مسلط ہو جائے گا جب میں اور آپ وعدہ خلافی کریں گے۔ اور جب ہم وعدہ نبھائیں گے، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا، اور جب ہم ان کو پورا کریں گے تو اللہ کبھی بھی دشمنوں کا خوف ہم پہ مسلط نہیں کریں گے۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ آج ہماری مارکیٹوں میں، آج ہمارے معاملات میں
آج ہماری معاشرت میں یہ گناہ عروج پر ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، وعدہ کر لیا مانی قرآنی ہیں، بعد میں پھر مکر گئے، پھر گئے، وعدہ کر لیا پھر یو ٹرن لے گئے ہیں، وعدہ کر لے اور سب جھوٹ کے اوپر مبنی، تو پھر اس کا یہ عذاب تو سر پہ مسلط ہونا ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کا قانون چھوڑ کر دوسرے قانون پہ فیصلے کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ اور احتیاج ضرور آتا ہے۔ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو غیر اللہ کے قانون پہ فیصلے کرتے ہیں، فرمایا ان میں فقر و فاقہ ضرور آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا اب آئیں، سب سے پہلے تو ہم عدالتی نظام پہ چلتے ہیں۔ عدالت کا جج مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، مجرم ملزم جو بھی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو بیچ میں قانون ہے، جی بولیں، کس کا؟ کیا وہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ؟ یہ وہ تقریر نہیں ہے وہ یوں ہو جائے باجی بعد میں اچھا جی مولوی جی کتنے کا پہنچے ہونے، دعا دا ٹائم ہویا کہ نہیں ہے جی بھائی؟ یہ تو لفظ سے لفظ جڑا ہوا ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں پوری توجہ سے سنو گے تھوڑی سی سمجھ آئے گی، اگر تھوڑی سی توجہ سے سنو گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ ہے ہم کس سے کہانیوں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ تو بھائی اس اندر کا جو انسان ہے یہ تو اس کی تبدیلی کے لیے ہے۔ اگر اس میں کوئی دم خم ہے اور اگر ضمیر مردہ ہو گیا ہے تو پھر تو بھائی کسی کی گفتگو کوئی اثر نہیں کر سکتی، تو اس لیے دل کے کانوں سے سنیں۔ تو فرمایا اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون پہ جو فیصلے کرتے ہیں۔ اب عدالت کے اندر کھڑے سارے ہی مسلمان ہیں، جج بھی مسلمان، وکیل بھی مسلمان، مجرم ملزم بھی مسلمان، اور بیچ میں قانون غیر مسلم کا۔ قانون کس کا؟ تو کیا مسلمان کا قانون نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کا قانون نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن کریم اللہ کے قانون کی کتاب ہے، تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے عدالتی نظام میں اللہ کا قانون ہونا چاہیے؟ کون لائے گا؟ کون لائے گا بھائی؟ حضرت مولانا علامہ عمران خان رحمۃ اللہ علیہ لائیں گے؟ وہ کہتا میں تبدیلی لاؤں گا۔ مفتی اعظم فلسطین حضرت مولانا شہباز شریف صاحب لائیں گے؟ ارے جن کو خود قلوب اللہ نہیں آتی وہ کہاں اللہ کا قانون لائیں گے؟ کہاں وہ قرآن کا قانون لائیں گے جن کو خود نہیں کچھ آتا؟ سید آصف علی زرداری صاحب لائیں گے یہ قانون؟ کیوں بھائی؟ ہو بھائی مولوی لائیں گے، مولویوں کو ہم ووٹ دیتے نہیں، آپ کو ڈراتے جو مولوی آ گئے تھے ہاتھ کٹن گے جی، مولوی آ گئے تھے زانیاں دیاں توڑا لان گے۔ اچھا آپ سے سوال ہے، آپ چور ہیں تو پھر آپ کو ڈر کیوں ہے؟ ہاتھ تو چوروں کے کاٹے جائیں گے، ہیں ہاتھ تو ان زانیوں کے کاٹے جائیں گے جن کی زنا کے داستانیں جس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، گردنیں تو ان کی اڑیں گی، تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ مولوی آئیں گے تو ہر بندے کے 4 نکاح بھی لازم کریں گے، اور کچھ ہوئے نہ ہوئے ساڑھے کو۔ اور میں نے تو ویسے بھی اعلان کر رکھا ہے 2 تیسرا نکاح میں مفت پڑھاتا ہوں، کوئی جرت تو کرے، کوئی فیس نہیں بلکہ انعام بھی دے کے آؤں گا، شاباش بھائی تو ہے اصل مرد کلندر۔ کیوں بھائی؟ تو مولوی آئیں گے، زنا کا دروازہ بند ہوگا، نکاح آسان ہوگا، یہ باجے گاجے ڈھول ڈمکے ختم، مسجد میں نکاح ہوگا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چوارے پھینکے کھائے جاؤ گھروں گھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمت ہے ولیمہ کر دو نہیں تو وہ بھی ختم۔ اور اس وقت تک ملازمت نہیں ملے گی جب تک اس کی 4 شادیاں نہ ہوں، اس وقت تک قرضہ نہیں ملے گا جب تک اس کی 4 شادیاں نہ ہوں، ہیں CSS اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک 4 شادیاں نہ ہوں، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ نا؟ کیوں جی؟ پھر کچھ گناہ کی شکل رہ جائے گی؟ مولوی صاحب کو امامت نہیں مسجد میں دی جائے گی جب تک اس کی 4 شادیاں نہ ہوں؟ ان بیچاروں کو پیچھے کیوں چھوڑنا ہے؟ ان کو بھی تو آگے کرے نا۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ پھر زمانے کا ڈر نہیں ہوگا، مولا کا ڈر ہوگا۔ یہ تو آج ہندوانہ رسم و رواج غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ غیر مسلم کہتے ہیں عورتیں تو زیادہ ہونی چاہیے، 1 بیوی ہو باقی گرل فرینڈ ہو، اور اسلام کہتا نہیں 4 بیویاں ہوں اس کی۔ کتنی بیویاں ہوں؟ 4 بیویاں ہوں۔
تو جب آپ اسلام پہ عمل کریں گے، اسلام پسندوں کو سپورٹ کریں گے تو پھر ہی اللہ کا قانون آئے گا نا، اور جب تک ان مشٹنڈوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو پھر یہی تماشا لگا رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یہ نہیں؟ تو فرمایا اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جب کسی اور قانون پہ فیصلے ہوں گے، اللہ اکبر، فرمایا پھر محتاج کی آئے گی، محتاج۔ آج کبھی ہم امریکہ کے محتاج، کبھی IMF کے محتاج، کبھی بیرونی امداد کے محتاج، کبھی ہم سعودیہ کے محتاج، کبھی کسی کے محتاج، کبھی کسی کے محتاج، اور کبھی ہمارے حکمران اس غریب عوام کے محتاج۔ کیوں جی، ہے یہ نہیں؟ کوئی بات اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں اور فی زمانہ فٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے۔ کیوں جی، ایسے ہے یہ نہیں؟ تو جب تک فرمایا یہ جرم رہے گا تو یہ عذاب بھی سر پہ مسلط رہے گا، ہم محتاج رہیں گے غیروں کے۔ کبھی کرنسی گر رہی ہے، کبھی ڈالر اوپر جا رہا ہے، کبھی کچھ، کبھی وہ مہنگائی کر دیتے ہیں، کبھی ہمیں ریلیف دے دیتے ہیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ ریلیف ہے، یہ گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے۔ اتنی امداد کٹھی کی، جتنے لوگ بے گھر ہوئے، اگر ایک کروڑ روپے بھی دے دیا جائے تو شاید پھر بھی پیسے بچ جائیں، مگر وہ دیں گے اونٹ کے منہ میں زیرہ، 20,000 25,000 روپے یہ لے لو، باقی تمہیں مولوی دے گئے ہیں۔ کیوں جی؟ تو فرمایا کہ جب اللہ کا قانون چھوڑ کر اور قانون پہ فیصلہ ہوگا تو فرمایا فقر اور محتاجگی اس قوم کے اوپر مسلط کر دی جائے گی جس کو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ تیسری بات فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی، زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ اس میں طاعون اور وبائی امراض اور لا علاج مرضیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج فحاشی عام ہے، آج قوم بھی اس کو پسند کرتی ہے، رنگینی پینی کو پسند کرتی ہے۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے یار جی چاہتا ہے PTI جوائن کر لوں، وہاں بڑی رنگینی پینی ہے، مگر کیا کروں، مولوی ہوں، قبول نہیں کرتے مجھے، یہ پرابلم ہے۔ باقی وہاں رنگینی پینی بڑی ہے۔ جب قوم بے حیائی، فحاشی اور زنا کو پسند کرے گی، فرمایا لا علاج مرضیں مسلط ہوں گی، طاعون کی وبا پھیلے گی، وبائی امراض پھیلیں گی اس قوم کے اندر۔ کیوں؟ اس قوم نے جرم وہ کیا جس کے بدلے سزا یہ ہے، اور یہ بات فرمائی ہے میرے محبوب نے، میرے کملی والے پیغمبر نے، اور حضور کے فرمان کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ کلام کے اندر ہوٹل گرا، بڑا VIP ہوٹل، نام بھی اس کا عجیب ہے، بڑا یاد ہے آپ کے، بھولے تو قرآن بھولے نماز بھولے، یہ کیسے بھولے؟ ہنی مون، اور آپ کو پتہ ہے ہنی مون کا کیا معنی ہے؟ باندری، چھوٹی باندری، بڑی باندری، اور باندریوں کو لے کے وہاں جاتے تھے نا باندر، تو اس کا نام بھی ہنی مون ہی رکھ دیا۔ اور اس کے ملازم کا جو انٹرویو رونگٹے کھڑے کرنے والا، اس نے کہا وہاں زنا تو ایسے، شراب تو ایسی، تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم اپنے مالکوں کو بتاتے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا مالکوں کو تو صرف پیسے کی ضرورت ہے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے جو ٹرپ آ رہے ہیں اور کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، پھر آج اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ تو میرے محترم سامعین، جس قوم میں زنا پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی، اللہ کے نبی نے بتا دیا لا علاج مرضیں، نزلہ زکام کبھی مرض بھی نہیں ہوا کرتا تھا، آج دیکھو وہ کتنی جان لیوا مرض بن گیا۔ یہ مچھر بھی کو مرض تھا، بچوں کو، سارے بچوں کو کاٹ جاتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، اب وہ ڈینگی کی شکل میں آ گیا، کوئی بیماری کسی شکل میں مبتلا ہو گئی، یعنی جن بیماریوں کو ہم معمولی سمجھتے تھے، آج وہی ساری کی ساری بیماریاں لا علاج بیماریاں بن گئی۔ اور یہ بات فرمائی ہے میرے محبوب نے، تو اس کا غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا جس قوم کے اندر زنا پھیلے، فحاشی پھیلے گی، لا علاج مرضیں بھی پھیلیں گی، طاعون کی وبا بھی پھیلے گی، اور فرمایا وبائی امراض بھی پھوٹ پڑیں گی وہاں پر۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور ہمیں پاکیزگی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وہ نسب کی بھی پاکیزگی چاہتا ہے، وہ تجارت کی بھی پاکیزگی چاہتا ہے، ہماری معاشرت کی پاکیزگی چاہتا ہے، ہمارے اخلاق کی بھی پاکیزگی چاہتا ہے۔ اور جب تک پاکیزگی نہ ہو، اسلام کہتا ہے عبادت بھی نہ کرو، پہلے پاک صاف ہو کے آؤ، پھر آ کر خدا کے گھر میں نماز پڑھو۔ یہ تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 باتیں ہو گئی،
اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ قحط مسلط کر دیں گے۔ آج یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، بڑی فنکاری سمجھتے ہیں، کلو کو 3 پاؤ دے دیں، بڑی فنکاری سمجھتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ 1 پاؤ تجھے بچ گیا، اس کے پیسے تجھے بچ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، تیرے اوپر قحط مسلط ہو گیا، تیرے اوپر رزق کی تنگی مسلط ہو گئی۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، میری طرف دیکھو، فرمایا جب بھی تم تول کے دو یا ماپ کر دو تو تھوڑا سا جھکتا یعنی تھوڑا سا زیادہ دو۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں، ہم چھوٹے ہوتے تھے، دکان سے سودا سلف لاتے تو آخر میں ایک جملہ بولتے جی تھوڑا جا چونگا بھی دے دیو۔ جی لیا آپ نے کبھی ہے؟ یہ پرانے بابوں کو تو پتہ ہے نا جی، وہ چونگے میں پھر وہ تھوڑا سا مرونڈا دے دیتا، تھوڑی سی ٹنگری دے دیتا، تھوڑی سی کوئی چیز دے دیتا۔ چونگا، سبزی والے سے چونگا دھنیا لے لیتے ہیں، مرچیں بھی لے لیتے ہیں۔ یہ ہے تھوڑا سا جھکتا، تھوڑا سا زیادہ دینا، تھوڑا سا زیادہ دینا۔ اب میں اس کی ذرا تشریح آگے کرتا ہوں، اس زیادتی سے کیا مراد ہے، اور ہر معاملے کے اندر اسلام چاہتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کرے، ہر معاملے میں۔ تو فرمایا جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آئے گی حق تعالیٰ قحط مسلط کریں گے۔ اور 5ویں بیماری اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، ہائے اللہ رحمت کی بارشیں روک لیں گے۔ بارش رکے گی تو کیا ہوگا؟ فصلیں خراب ہوں گی۔ اور فرمایا کبھی اتنی بارش ہو جائے گی کہ بارش کی زیادتی کی وجہ سے فصلیں خراب ہو جائیں گی۔ کبھی روک لیں گے اور کبھی اتنی دے دیں گے کہ فصلیں تیس نیس ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ روکو گے، عشر روکو گے، بڑے سیانے بڑھو گے، تو اس پر یہ عذاب ہے، اللہ رحمت کی بارشیں روکیں گے، یا پھر اتنی زیادہ بارشیں آئیں گی، ہاں جس چیز کا تم نے عشر نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، سب بہا کے لے جائیں گے پھر۔ تو یہ 5 عذاب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 5 گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب تک ہم یہ 5 گناہ نہیں چھوڑیں گے، یہ 5 عذاب بھی ہماری جان نہیں چھوڑیں گے، چاہے انفرادی طور پر چاہے اجتماعی طور پر، من حیث القوم۔ جب تک ہم یہ گناہ نہیں چھوڑیں گے تو یہ عذاب ہمارے سر سے ہٹیں گے نہیں، جو مرضی کر لیں۔ اور فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں جو قوم سود خوری میں لگ جائے، ربا سود خوری میں مبتلا ہو جائے، فرمایا اس قوم کے اندر پھر کثرت اموات ہو جائیں گی۔ روز جنازے پڑھیں گے لوگ، روز جنازے اٹھیں گے، ذرا سی بات ہوئی بندہ اگلے جہان پہنچ گیا، اچھا بھلا بندہ پھر رہا، شام کو قبر کا مہمان۔ یہ کس لیے؟ فرمایا جس معاشرے کے اندر سود پھیلے گا۔ آج حکمران کہتے ہیں سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چلے گی، آج تاجر کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، جب تک میں بینک سے لمٹیں نہیں لوں گا میرا بزنس پروان نہیں چڑھے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سود پھیلے گا تو فرمایا اس معاشرے کے اندر کثرت اموات بھی پھیل جائیں گی، موتوں کی بھی کثرت ہو جائیں گی۔ تو میرے محترم سامعین، پہلی قوموں پر جو عذاب آئے حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، آسمان سے پھینکا ان کو، بستی کو برباد کر کے رکھ دیا، لواطت کے اندر مسلط تھے۔ آج دیکھو وہ بیماری کس قدر عام ہے معاشرے میں، بدفعلی کس قدر عام ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ سارے سلسلے اس وقت تک چلیں گے جب تک ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ توبہ خالی زبان سے نہیں، اصل توبہ یہ ہے کہ یہ جرم چھوڑیں۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کی